اپوزیشن کی 35 ارکان اس دن کہاں پہ تھے جس دن یہ بل پارلیمنٹ سے منظور ہو رہا تھا کہ وقف کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی؟ کہاں تھے؟ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں، گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے پارلیمنٹ سے منظور شدہ ایک بل کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس بل کے اندر جو شکیں منظور ہو چکی ہیں اب وہ کوئی خفیہ نہیں رہی۔ پہلے عجیب بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جب بھی کوئی ایسی بات کی جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہوا، نہیں آسیہ نہیں بھاگی، نہیں یہ نہیں ہوا، اور جب بات ثابت ہو جاتی ہے پھر نئے دلائل تراشے جاتے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل جو معاشرے میں سیکولر اور لبرل پارٹیوں نے آپ کے اور میرے دماغوں میں انجیکٹ کر دی ہوئی ہے، ڈال دی ہوئی ہے، پروپیگنڈا ہے۔ کیا یہ مولوی منبر رسول کے اوپر کھڑا ہے سیاسی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ مولوی منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے ریاست کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سیکولر اور لبرل بیانی ہے میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی کی سیاست، اس کی ابتدا مسجد النبوی سے ہوئی، اس کی انتہا مسجد النبوی میں ہوئی۔ اس ریاست کا صدارتی محل مسجد ہے، اس کی پریزیڈنسی مسجد ہے، اس کا دارالخلافہ مسجد ہے۔ اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کا اگلا امام اپنے بعد اگر کسی کو مقرر کیا تو کیا کہہ کے مقرر کیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ جو میرے مصلی پہ کھڑا ہوگا یہی ریاست کا امام ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا پروپیگنڈا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رچ بس گئی ہے، جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام رہا اسلام غالب رہا، دین قائم رہا، دین کی پوری دنیا کے اوپر حکومت رہی۔ جب آپ نے یہ لبرل اور سیکولر مافیا کی پروپیگنڈے اور ایجنڈوں کو اپنے ذہن میں جگہ دینے دی، وہ مصلی کا امام، مسجد کا مولوی یہ سیاسی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ منبر رسول سے ریاست کے معاملات کی بات کیوں کرتا ہے؟ اٹھائیے قرآن، اللہ کی قسم شعیب کی قوم بعین یہی الفاظ جو آج لبرل اور سیکولر پارٹیوں کے منہ میں دیے گئے ہیں، یہی الفاظ کہہ رہی ہے قرآن پاک میں۔ کیا اے شعیب، تیری نماز مسجد تک محدود کیوں نہیں؟ تیری نماز مسجد سے باہر آتی ہے اور آگے ہمیں کہتی ہے ہم سود نہ کھائیں، اور آگے ہمیں کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں کی نشو و نما نہ کریں۔ اگر تو نے اپنی نماز کو مسجد تک محدود رکھنا ہے تو رکھ۔ کیا مطلب؟ دین، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج جب تک مسجد میں رہے گا دنیا کا کوئی کافر تکلیف میں نہیں آئے گا۔ جب آپ اس دین کو، مصلی کے امام کو ریاست کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتا دیکھیں گے آپ کو تکلیف شروع ہو جائے گی۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے۔ اور تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں تھی۔ لبرل اور سیکولر پارٹی الیکشن لڑے، کس کے لیے لڑتی ہیں جی؟ بتائیے۔ تحریک انصاف نے الیکشن لڑا کیوں؟ عمران خان نے الیکشن لڑا کیوں؟ وزیر اعظم بننے کے لیے۔ خان صاحب، نواز شریف، زرداری یہ الیکشن لڑے وزیر اعظم بننے کے لیے تو جائز ہے۔ مولوی الیکشن لڑے حرام ہو گئے جی۔ یہ الیکشن لڑے اسلام آباد کے اقتدار میں جانے کے لیے جائز ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر مولوی الیکشن لڑے یہ جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، اسلام آباد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، یہ جی سیاست کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور بھائی مولوی اگر اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہونے والے حملوں کو آپ کے سامنے اجاگر کرتا ہے، آپ کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ تو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں میں نکل آئے ہیں، اب یہ سیاست اور ریاست کے ایوانوں میں پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے؟ اتنے بڑے جلوس، اتنے بڑے جلسے، دفاع صحابہ کی اتنی عظیم ریلیاں، ختم نبوت کے اتنے بڑے اجتماعات، لاکھوں کے اندر بلا مبالغہ اجتماعات ہو رہے ہیں، لاکھوں کے اندر، ان کو مڑوڑ اٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اسلامی کارڈ چل گیا، اسلام کے لیے لوگ نکل آئے ہیں، یہ تو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جائیں گے۔ عجیب فلسفہ۔ مولوی الیکشن لڑے
اقتدار کے لیے تاکہ وہاں جا کے کوئی اسلام کی بات ہو سکے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں، تو یہ حرام ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو الیکشن لڑتی ہیں لبرل اور سیکولر پارٹیاں، یہ جمعدار کا الیکشن لڑتی ہیں، یہ چوکیدار کا الیکشن لڑتی ہیں، یہ بھی ایم پی اے کا الیکشن لڑتی ہیں، یہ بھی امن ان کے لیے حلال ہے۔ ہاں، کیوں حلال ہے؟ آپ کو یہ پروپیگنڈا بتایا گیا جی مولوی مسجد کے اندر سیاست اور ریاست کی بات کیوں کر رہا ہے۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ معاشرے کے اندر جو سیاست ہے نا، یہ صرف چنگیزیت ہے، سیاست نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے یہ کہا، آپ نے کہا آپ ذمہ دار ہیں۔ مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں؟ دیندار کا کیا کام ہے سیاست میں؟ نیک بندے کا کیا کام ہے جی سیاست میں؟ او بھائیو، اگر نیک بندے کا، دیندار بندے کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے تو پھر روتے کیوں ہو؟ چوروں اور لٹیروں کو اقتدار میں دیکھ کے نہ رو، نہ ویلا مچاؤ۔ تم نے خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چور اور لٹیرے سیاست کریں، چور اور لٹیرے ریاست چلائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب زبان سے کئی مرتبہ انصار عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ پی ٹی وی کے اندر یہ فحاشی اور عریانی کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے۔ صبح صبح کوئی عورت، میں نے تو نہیں دیکھا، ان کی ٹویٹ سے اندازہ ہوا کسی عورت نے ایکسرسائز کی ہے صبح واہیات لباس کے اندر۔ انہوں نے آواز اٹھائی، 100% درست بات۔ ہم یہ آواز اٹھاتے جاتے کہ پاکستان کے اندر 2 روپے کا بلیڈ بیچنے میں عورت کے اشتہار میں ضرورت کیا، چوئنگم کے اشتہار میں عورت کی ضرورت کیا، لیکن ایک کموڈیٹی، ایک پروڈکٹ بنایا ہوا۔ اسی طرح ایکسرسائز کے اندر مرد کی بجائے عورت کو واہیات لباس بنا کے ایکسرسائز کروائی گئی۔ انصار عباسی صاحب نے ٹویٹ کی کہ یہ پی ٹی وی ہے، یہ پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی جو پلاننگ تھی، کیا یہ اس کی طرف قدم ہے؟ فواد چودھری صاحب نے جواب دیا ہے، اندازہ کریں۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر براہ راست حملہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ مذہب پسندوں کے اوپر، مولویوں کے اوپر اور اسلام پسندوں کے اوپر حملہ کرتے۔ کہتے ہیں اس کا علاج ہونا چاہیے ماہر نفسیات سے، انصار عباسی کا۔ اس کو ایک عورت کو ایکسرسائز میں دیکھ کر فحاشی یاد آ گئی ہے، اس کا علاج کراؤ۔ اور بدبخت، علاج تو تیرا ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں ریپ کی، زنا کی سزا سنگسار لکھی ہوئی ہے، تو کہتا ہے زنا کی اور ریپ کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایک موقع اور دے دینا چاہیے۔ ہے عجیب آدمی۔ کیا ہونا چاہیے جی؟ بس زیادہ سے زیادہ قید کر دیا جائے۔ یہ جی گردن اڑانا، یہ باتیں مولویوں کی بنائی ہوئی، یہ قرآن پاک کو براہ راست رد نہ کرنے کی جرت کی وجہ سے یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اور دکھ اور افسوس کا ایک اور مقام بھی، ہمارے ایک ساتھی ہیں پسرور کے اندر بلال صاحب، ان کی داڑھی کو اس علاقے کے وڈیروں نے نوچا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ جی ہماری بینسیں اپنے علاقے سے نکال رہا تھا امام مسجد کو۔ میرے بھائیوں، یہ جو ظلم و ستم ہے، یہ جو بربریت ہے، میں اس کے بارے میں ایک بات ضرور کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اپوزیشن کی 35 ارکان اس دن کہاں پہ تھے جس دن یہ بل پارلیمنٹ سے منظور ہو رہا تھا کہ وقف کے اوپر مسجد نہیں بن سکتی؟ کہاں تھے؟ جان بوجھ کے غائب ہوتے ہیں۔ یہ لبرل اور سیکولر پارٹیاں اندر سے ایک ہیں، ان کا ایجنڈا بھی ایک ہے، یہ صرف نوکری کاری ہوتی ہیں۔ جی میں غلام ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اس سے بڑا غلام ہوں۔ ہمارے ایک